میرے دوست ہیں ذرا کچھ بڑے ہیں عمر میں، تو وہ مطلب ان کا ذکر کرنے کو جیسے میرا خود بخود دل چاہا تھوڑی دیر پہلے. تو رمضان میں کچھ اچھے لوگوں کا ذکر بھی جیسے تقویت دیتا ہے اور آپ میں شوق پیدا کر دیتا ہے کہ چلو. تو کیونکہ نیکی کا آئیڈیا نیکوں میں دیکھ کر پرکشش اور قابل عمل ہوتا ہے، تو یہ لوگ اس طرح کے ہیں. ان کا نام ہے جسٹس منظور حسین گیلانی. یہ ایک ادارے میں 3 برس سے کچھ زیادہ ہمارا ساتھ رہا ہے، یعنی کہ اب میں اس قابل ہوں کہ ان کے بارے میں جیسے گواہی دے سکوں. تو یہ مطلب ان کی ایک عجیب سوانح ہے. انہوں نے اپنے سوانح لکھی بھی ہے. انہوں نے قانون وغیرہ کی ساری تعلیم سری نگر میں حاصل کی اور وہاں بھی جسٹس رہے ہائی کورٹ میں ہاں غالباً. پھر وہاں سے یہ پاکستان ہجرت کرائے اور یہاں کے کشمیر کے ہائی کورٹ کے بھی جسٹس رہے اور پاکستانی ہیں ماشاءاللہ. اور مظفر آباد میں ان کا گھر ہے. اور وہ تو خیر ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک چیز عرض کر دوں کہ میں نے کشمیریوں اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں سے زیادہ ذہین قوم نہیں دیکھی. مطلب ان میں ایک عجیب طرح کا عارفانہ شکوہ، ایک درویشانہ سادگی اور فلسفیانہ ذہانت اور جیسے شاعرانہ جذبات ہیں، احساسات ہیں. یعنی تخیل، تعقل سے لے کر اور حسن ذوق سے پیدا ہونے والا جو ایک خواہشات کا نظام ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے. اور اس کا سبب یہ، اس کی تاریخ اگر کشمیر کی آپ پڑھیں تو اس کا سبب سبھی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کئی بڑی روایتوں کا سنگم رہا ہے. ہندوؤں کی بہترین روایت، مسلمانوں کی بہترین روایتیں، پھر اور بھی اثرات اور میٹا فزکس کا غلبہ اور فلسفیانہ تفکر کی صلاحیت پیدا کر دینے والا تصوف. تو ان کے یہاں عاشقانہ ڈسپلن نہیں ہے تصوف کا، وہ عارفانہ اور فلسفیانہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑا ان میں جذبہ تعلق کمزور ہے. بس اگر ایک چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ تعلق کا جذبہ ذرا کمزور ہے. لیکن باقی یعنی شعور کیا ہے کہ بہترین جوابات اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں عملی شکل میں تو مقبوضہ کشمیر چلے جائیے. صرف مسلمان نہیں، یعنی کشمیری قوم، وہاں بسنے والی کشمیری قوم وہ دنیا کے ذہین ترین، عمیق ترین اور عارف ترین قوموں میں سے ایک ہے. یہ جیسے ان کی سرشت میں گندھا ہوا ہے. تو یہ وہاں کے ہیں، تو ان کے اندر جیسے وسعت بہت ہے. کشمیریوں میں یک رخا پن نہیں ہوتا، چاہے وہ کشمیری برہمن ہوں چاہے کشمیری مسلمان ہوں، ان میں یک رخا پن نہیں ہوتا. بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے ان کے موقف میں، دوسرے کو اسپیس دینے والا جذبہ ہوتا ہے اور بڑے معاملات قانونی نہیں رہنے دیتے. یہ یعنی قانونی تقسیم کو یہ جیسے انڈو کر کے ایک ٹرانسینڈنٹل وحدت پیدا کرتے ہیں، خیالات میں بھی، افعال میں بھی، تہذیب میں بھی، مختلف رائے افراد میں بھی. یہ وہاں کا مزاج ہے جو کلچر بن کے بھی ظاہر ہے. تو ان میں نے دیکھا ہے اور مجھے رشک آتا ہے
کہ یہ قانون پہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی جیسے لگتا ہے کہ کوئی ویدانتی بول رہا ہے. ہاں، اور حالانکہ ان کا تو شعبہ قانون کا ہے، اور یہ بہت بہت عالی خاندان آدمی ہیں کشمیر میں. یہ جو سید علی گیلانی صاحب تھے نا مرحوم، ان کے قریبی عزیز ہیں، اور اس وقت ایک بہت بڑے ممتاز صحافی ہیں ہندوستان کے، افتخار گیلانی ہیں. ایسے کالم نگار ہمارے یہاں نہیں ہیں، تو وہ بھی عزیز ہیں. افتخار گیلانی سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں. تو اس طرح بھی ان کے یہ ہے. اور پھر یہ کہ کشمیر میں کوئی بڑی ہستی ہو، چاہے معروف ہو یا گمنام، یہ انہیں جانتے ہیں. بالکل کشمیر کا انسائکلوپیڈیا ہیں یہ، آدمیوں کا بھی اور علاقے کا بھی، زمین کا بھی. تو ان سے میری جب پہلا دن تھا اس ادارے میں، تو مجھے سب لوگ بے کشش سے محسوس ہو رہے تھے کہ یار یہاں رہیں گے کیسے، اس طرح جیسے ایک اجنبی پن سا لگ رہا تھا، اور تکلف سا کا ماحول تھا. اتفاق سے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میز پر ادھر، تو یہ جس طرح مسکرا کے مجھے دیکھ رہے تھے، تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں، اب کچھ نہ صحیح یہاں آنے کا یہ حاصل ہے کہ اپنے قدیم دوستوں کے برابر کا ایک جدید دوست مل گیا. بالکل بالکل دل نے یہ گواہی دے دی. حالانکہ ابھی ایک ان کی آواز میں نے نہیں سنی، میری آواز انہوں نے نہیں سنی. تو ایک عجیب طرح کی کشش محسوس ہوئی، اور لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی یہ احساس کیا، میں نے بھی، تو جیسے دقت نہیں پیش آئی ایک دوسرے کو، یا ایک دوسرے کو کچھ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. تو ان کا یہ بہت سے موضوعات پہ اتھارٹی ہیں. قانون تو ظاہر ہے ان کا شعبہ ہے، یہ عرفانی موضوعات پہ، بعض فلسفیانہ ڈسپلنس میں، پولیٹیکل سائنس میں، اور سوشل سائنسز اور نفسیات وغیرہ میں یہ صاحب الرائے شخصیت ہیں. یہ نہیں کہ الٹ اب جو صاحب الرائے آدمی ہیں. اور خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کو اس کی تمام گہرائیوں، پیچیدگیوں اور ممکنہ نتائج کے ساتھ دیکھنے والا میں نے یہ واحد آدمی دیکھا ہے. تو میں کشمیر کے بارے میں کچھ بھی بات مجھے کرنی ہو نا، تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں، وہ بات کرنے سے پہلے ان کو فون کرتا ہوں کہ بھئی اب اس میں کیا رائے دوں. جو یہ دیتے ہیں وہی جیسے اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہوں. مجھے ان پر اتنا اعتماد ہے. ان پہ جب وہاں سے ریٹائر ہو گئے ہم لوگ، ختم ہو گیا کانٹریکٹ ہم سب کا، ان کا بھی ساتھ ہمارا بھی، تو میں نے ایک الوداعی نظم لکھی تھی کہ دوستوں جو وہاں ہمارے دوست بنے تھے ان کے لیے جیسے ایک نظم. تو اس میں ان دوستوں میں سر فہرست ان کا تذکرہ تھا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کچھ شعر پڑھ دوں، تاکہ یہ شاید رمضان کے لیے اللہ سے تعلق کا جو پیشن چاہیے، شاید اس سے کچھ پیدا ہو جائے. تو ہمارے دوسرے وہاں 2 جسٹس تھے. ایک جسٹس رضا خان صاحب تھے، وہ بھی بہت زبردست آدمی، لیکن انہیں میں اتنا جانتا نہیں. تو پہلے ان کا کیا، پھر اب یہ کہ ہمارے دوسرے جسٹس ہیں یہ منظور گیلانی. ہمارے دوسرے جسٹس ہیں یہ منظور گیلانی. یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کا قالب بھی ہے روحانی. قالب بدن کو کہ یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کا قالب بھی ہے روحانی. اب فارسی شعر ہیں وہ ترجمہ کر دوں گا، کیونکہ یہ فارسی بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ یہ فارسی شاعری اور یہ سب، تو میں نے ان کے ذوق کی رعایت سے فارسی میں کر دوں.
اگر خواہی کہ بینی یک نظر نفس مزکہ را، اگر خواہی کہ بینی یک نظر نفس مزکہ را، میان تن پرستاں صاحب قلب مصفہ را، کہ اگر تم چاہو کہ ایک نظر ہی صحیح لیکن کسی نفس مزکہ کو دیکھ لو، کسی پاک نفس کو دیکھ لو، اور یہ جسم کی پوجا کر جسمانیت کے قیدیوں کے ہجوم میں کسی مصفہ دل کے مالک کو دیکھ لو، مجسم بے ریائی را سراپا روشنائی را، اگر یہ مطلب وہ ایسا ہو کہ صاحب قلب مصفہ ہو، سر سے پاؤں تک بے ریا ہو اور سراپا روشنی ہو، نہائے دوستی را منتہائے آشنائی را، یعنی یہ آخری وصف ہے کہ دوستی کی بھی انتہا پر پہنچا ہوا اور جان پہچانے معاشرت کے بھی اینڈ تک دوسروں کے لیے مفید، کسی کو دیکھنا چاہو ان اوصاف کے ساتھ تو بسوگند خدا گویم در انہا جملہ دریابی، کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جسٹس منظور گیلانی میں یہ سب تم دیکھ لو گے، اور درن دریائے صافی یک نہ دو بل صد گوہر یابی، تو اس صاف دریا میں، مصفہ اور شفاف دریا میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں موتی تمہیں اپنی دسترس میں نظر آئیں گے، اور الہی ان دعائے دوستانش را پذیرا کن، کہ اللہ ان کے دوستوں کی اس دعا کو قبول فرما۔ بیمار تھے اس زمانے میں، کووڈ کے اٹیک ہوا تھا کچھ، تو الہی ان دعائے دوستانش را پذیرا کن، دوام راحت و عمر درازش را بفرما کن، کہ ہمیشہ کی خوشحالی اور خوشی اور بہت لمبی محفوظ اور بعافیت زندگی کو اپنی طرف سے حکم دیجئے، کن ہو جا ان کے حق میں۔ تو یہ جناب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کمزوری کے وقت یاد آ جائیں، یعنی کمزوری اخلاقی، روحانی یا ذہنی مشکل، تو وہ حل ہو جاتی ہے یا اس کا دباؤ گھٹ جاتا ہے۔ یہ جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں میرے لیے، تو اللہ ہم سب کو ایسے اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور کیونکہ یہ تو شاید 90 کے قریب ہوں گے، 80 پلس تو ہیں، 85-86 سال کے ہوں گے، لیکن مجھ سے چھوٹے لگتے ہیں، ہر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو بہت اچھے، اللہ سب لوگ ان کے لیے، ان کو بھی ذرا دعاؤں میں رمضان میں یاد رکھیں تو بڑا اچھا ہوگا۔